ہم تمام لوگوں کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا، اور ہماری زندگی کی جو ضروریات تھیں بنیادی طور پر انہیں بھی عطا فرمایا، ساتھ ہی ان ضروریات کے تعلق سے ہمیں آگاہ بھی فرمایا کہ یہ تمہاری زندگی ہے اور یہ تمہاری بنیادی ضرورت ہے، اس کا استعمال ایسے کرنا ہے۔ اگر تم نے اس کا استعمال ایسے نہیں کیا تو نعمتیں، وہ بنیادی ضرورت جو تمہاری زندگی میں سہولت پیدا کرنے کے لیے عطا کی گئی تھی، وہ وبال جان بن سکتی ہے، وہ آفت کا سامان بن سکتا ہے، وہ تمہارے دنیاوی زندگی میں بھی بہت سارے اڑچن پیدا کر سکتے ہیں، اور آخرت کے برباد ہونے کا وہ سبب بھی بن سکتا ہے۔ انہی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے دولت اور دوسری ہے اولاد۔ ہر ایک کو چاہیے، یہ دونوں وہ چیزیں ہیں کوئی بھی فرد بشر نہیں کہے گا کہ سب ہمیں نہیں چاہیے۔ اولاد میں چونکہ انسان کا مزاج خراب ہو گیا تو وہ لمٹ پر آ گیا کہ صاحب دو ہی بہت اچھے ہیں، حالانکہ یہ بھی غلط ہی ہے۔ جنہوں نے اس فارمولے پر عمل کیا، دنیا دیکھ رہی کہ وہ جھیل رہے ہیں، ان کے خاندان تہس نہس ہونے کے قریب ہے، ان کا اپنا وجود بچانا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا، لیکن فطری طور پر ہر ایک کو چاہیے صاحب اولاد اولاد اولاد۔ دوسری دولت، اسے تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بچہ جیسے ہی تھوڑا وہ سمجھنے لگتا وہ بھی کہتا پیسہ پیسہ پیسہ، جو بنیادی ضرورت ہے، اور اللہ نے ان چیزوں کی میلان ہمارے دلوں کے اندر رکھی ہے، لیکن بسا اوقات یہ پیسہ اور یہ اولاد دونوں ہمارے لیے وبال جان بن سکتے ہیں اور بنتے بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں آدمی جب تک اس کے پیسہ اس کے پاس نہیں تھا بہت اچھا تھا، پیسہ آیا اور بگڑ گیا۔ یہ وہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو برسوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ اس دولت کا استعمال اس بندے نے صحیح نہیں کیا ہے، اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اور آخرت تو ابھی اس کی زندگی کے حصہ جو ہے وہ باقی ہے۔ یہی معاملہ اولاد کا بھی ہے۔ اولاد جب نالائق نکلتی ہے تو ہم نے بوڑھے ماں باپ کے زبانوں سے الفاظ کہتے ہوئے سنے، اس سے بہتر ہوتا کہ یہ اولاد ہماری ہوتی ہی نہ۔ کہتے نا اتنی مصیبت جو ہماری اولاد کی وجہ سے آئی ہے، یہ نہ ہوتی تو کم از کم یہ مصیبتیں نہیں آئی۔ سوال یہ ہو کیوں ایسا رہا ہے جبکہ اولاد بھی انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں، اور دولت مال بھی انسان کو چاہیے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک اعلان کیا تھا جس کو اس امت نے سمجھا نہیں۔ امت نے نہیں سمجھا مطلب اکثریت نے نہیں سمجھا، اور اگر سمجھا تو عمل نہیں کیا، شیطان کے بہکاوے اور پھسلاوے کا شکار ہو گیا۔ وہ اعلان کیا تھا
اللہ نے قرآن کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ایک آدمی کے اندر اگر یہ خوف پیدا ہو گیا کہ صاحب مرنے کے بعد جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، تھوڑی سی اگر یہاں چوک ہو گئی تو انجام جہنم بن سکتا ہے، اور ہوشیاری کے ساتھ اگر ہم نے یہاں زندگی گزار لی تو الحمدللہ ٹھکانہ جنت بنے گا۔ اگر ایک مزاج میں یہ بات داخل ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ انسان اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جس کو یہ فکر ہو جائے کہ بھئی ہمیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا ہے، ایمانداری سے بتائیں کیا وہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اگر ہمیں فکر ہو گئی کہ صاحب مال کے تعلق سے اگر ہم نے لاپرواہی کی انجام ٹھکانہ جہنم ہے، ہم حرام کے قریب جائیں گے؟ حق مار کے کھائیں گے؟ زکات میں ڈنڈیل ماریں گے؟ بہنوں کا حق دبا کے بیٹھیں گے؟ بھائیوں کا حق موقع پانے کے بعد دبا لیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ سے جہنم کا جو خوف تھا، جس کے تعلق سے اللہ نے آگاہ کیا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اور یہی معاملہ اولاد کے تعلق سے ہے کہ اگر ہمیں اولاد کو جہنم سے بچانے کی فکر پیدا ہو جائے، ایمانداری سے بتائیں کیا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو جو نبی کا حکم ہے کہ اسے نماز کا حکم دو، ہم اس میں سستی قائلی کریں گے؟ 10 سال کا ہو جائے حکم ہے کہ اس کو مارو، کیا اس ذمہ داری کو نبھانے میں ہم سستی اور قائلی کی شکار ہوں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا پیغام ہمیں دیا گیا تھا کہ لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، وہ فکر، وہ ڈر، وہ خوف ہمارے دل و دماغ سے نکل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات ہماری دولت ہماری دنیا کی تباہی کا بھی سامان بن جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس کا واحد علاج سبب یہی ہے کہ بسا اوقات یہ ہماری اولاد جو ہمارے لیے نعمت تھی، دنیا بھی بگاڑ دیتی ہے اور آخرت کے بھی برباد ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ کے بندو، دنیا میں سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہے۔ معاملہ جانتے کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ گھس گیا ہے کہ صرف پیسہ پیسہ پیسہ۔ پیسے سے ساری سہولتیں مل سکتی ہیں، پیسے سے ساری آرام و آرائش کی زندگی گزر سکتی ہے، پیسے سے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پیسہ ہے تو عزت ملے گی، پیسہ ہے تو دنیا میں ہمارے ایک چھاپ رہے گا۔ یہ مزاج میں غلط گھس گیا۔ تجربات کی دنیا میں بھی دیکھیں، اللہ نہ کرے کسی کو کینسر کی بیماری ہو جائے، پیسہ نہیں کام آتا، پیسہ بھی برباد ہوتا، اس کی زندگی بھی داؤں پر لگ جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کو ڈائلیسس کی بیماری ہو جائے، کڈنی فیل ہو جائے، ڈائلیسس کا شکار ہو جائے، دھن دولت نہیں کام آتا، پیسہ بھی برباد ہوتا ہے اور زندگی بھی اس کے پیچھے وہ اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، سب کچھ پیسہ نہیں ہے، ساری چیزیں پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی ہیں۔ اور اگر آپ اسے تجربات کی دنیا میں دیکھیں تو کسی ایک آدمی نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ سب کچھ پیسہ ہے، پیسہ کماؤ کوئی منع نہیں، پیسے کے لیے دوڑ دھوپ کرو کوئی منع نہیں، لیکن دائرہ برقرار رکھنا چاہیے۔ من عین اکتسبہ وفیما انفقہ، دل کے اندر، یہ دماغ کے اندر یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ یہ جو پیسہ ہم کما رہے، یہ بھی سوال ہوگا کہ بابو کمایا تھا کہاں سے، اور یہ بھی سوال ہوگا کہ بندے خرچ کہاں کیے تھے۔ تو دھن دولت کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دائرہ صحیح ہونا چاہیے، آنے کا ذریعہ صحیح ہونا چاہیے اور جانے کے راستے صحیح ہونا چاہیے۔ ایک صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا،
कहा बिल्कुल सही वाकया किताबों के हवाले से कि एक आदमी से मेरी मुलाकात होगी जिसको अल्लाह ने बहुत धन दौलत से नवाजा था और दीगर ममालिक में उनके लंबे चौड़े कारोबार भी चलते थे। उनसे मुलाकात हुई तो हमने कहा माशाअल्लाह आपकी क्या ज़िंदगी है, अल्लाह ने खूब नवाजा है, बच्चे भी माशाअल्लाह खुशहाल है, पढ़ा लिखा करके आपने कामयाब कर दिया है, एक फला मुल्क में रहता है, एक फला मुल्क में रहता है। वो बूढ़ा बाप कहता है ठीक है जो आपको दिख रहा वैसा ही, लेकिन हकीकत ये नहीं है। फिर वो सवाल करते, हम तो कहते हैं ना बस पैसा पैसा पैसा, पैसा ही सब कुछ नहीं। उस आदमी ने सवाल किया कि अच्छा आपके कितने बेटे हैं? उसने कहा हमारे इतने इतने बेटे हैं। कहाँ हैं? बोलते एक फला मुल्क में रहता है और एक फला मुल्क में रहता है और एक फला मुल्क में रहता है, और एक मेरा बेटा तो ऐसा है जिससे 15 साल हो गई मेरी मुलाकात नहीं हुई। कितने साल से? 15। याद रखें, बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में अपने औलाद की सख्त जरूरत होती है, सख्त जरूरत होती है। इसीलिए तो कुरान ने कहा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, बुढ़ापे को पहुंच जाए, औलाद की जिम्मेदारी है वो कुछ भी करें, आपको मारें, चाटे दें, गालियां भी बके, आपका काम है बर्दाश्त करना। क्यों? आपके बचपने को उन्होंने बर्दाश्त किया, अब ये उनका बचपना जो आप बर्दाश्त करो। तो बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में औलाद की सख्त जरूरत होती है। पैसे से सहूलतें ली जा सकती है, लेकिन औलाद से जो दिली सुकून मिलता है, रूहानी सुकून जो मिलता है, वो अपने औलाद से हासिल होगी, किसी और से नहीं। तो पैसा ही अल्लाह के बंदो सब कुछ नहीं है। पैसा मिले, औलाद की सही तरबियत करो, सही तालीम दिलाओ, अच्छा माहौल दो, और यही काम अगर आप करोगे इंशाअल्लाह आपका बुढ़ापा बहुत बेहतरीन गुजरेगा, बहुत अच्छा गुजरेगा। लोग मिसाल देंगे आपकी जिंदगी की कि बाप ऐसा और औलाद उसकी जैसी होनी चाहिए। तो अल्लाह के बंदो, न पैसा सब कुछ है, न औलाद ही सब कुछ है। औलाद नेमत है, सही तरबियत की जरूरत है। पैसा भी नेमत है, सही रास्ते की जरूरत है। तो अल्लाह के बंदो, पैसा सब कुछ नहीं। और पैसे से समझते हैं ना, पैसा तुम सब कुछ हासिल कर सकते, ऐसा भी नहीं होता। हालात कभी अल्लाह ऐसे ही बना देता है ना कि पैसा होते हुए भी बहुत कुछ नहीं होता। एक साहब ने वाक्य अपना लिखा है और कुरान की आयत के हवाले से कि वह अमल जिनके दिलों में ये पैसा पैसे का जो भूत सवार है। ये बात याद रहे, मैं पैसा कमाने की मुखालफत नहीं करता, शर्त ये है अंधे मोहब्बत करने वाले पैसे से मत बनो, सही रास्ता आने का बनाओ और सही रास्ता जाने का बनाओ। वो पैसा बरकत का सबब बनेगा, आपकी जिंदगी में रहमतों का दरवाजा खोलेगा, सुकून की जिंदगी अदा करेगा। और इसमें अगर गड़बड़ी की तो ये तबाही लाएगा, बर्बादी लाएगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है, और धोखा ही हो रहा है। एक आदमी इस दुनिया के पीछे भागा जा रहा है। अब देखें, हमारी एक तरफ थी कि हमारे पास गाड़ी आ जाए, आ गई। अब दूसरी तरफ पैदा होती है फला आदमी के पास इतना हाई लेवल की गाड़ी है तो मेरे पास भी आनी चाहिए, वो भी आ गई। फिर तीसरी तरफ पैदा हो गई। नतीजा क्या होता? पूरा जिंदगी इसी तरफ में, इसी दौर में भागते रहता है, और आखिरत जो असल जिंदगी थी उसे भूल जाता है। तो यही तो धोखा है कि आप दुनिया के बनाने में बचपना भी गुजार दिए, जवानी भी खत्म हो रही है, बुढ़ापा में भागे जा रहे हो, और अगर कुछ नहीं है तो आखिरत की तैयारी नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। लोगों, दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान, एक धोखा है, फरेब है, शराब है, उसे आज़ाद रहो। और फिर पैसा ही सब कुछ नहीं, हम समझते हैं ना पैसा ही सब, पैसा सब कुछ। एक साहब ने वाकया लिखा है कि एक साहब थे, वो उम्रा करने जा रहे थे, तो किसी ने कहा थोड़ी तैयारी कर लेना यार। क्या तैयारी, अल्लाह ने दिया है, क्या होगा, जहाँ 10 रियाल खर्च करने का वहाँ 20 करेंगे, जहाँ 20 होगा वहाँ 30 कर लेंगे, इसमें क्या सहूलतें तो मिल जाएंगी। यानी जुमले से ये पता लग रहा था कि पैसा तो सब कुछ है। उम्रा करने गए, उनको लगा कि यार चलो आज वहाँ रोज़ा रखते हैं। वो रोज़ा रखने की नीयत की, और जब होटल में खाना खाने गए तो पता चला कि खाना ही ख़त्म हो गया। शहरी के टाइम खाना ही खत्म हो गया, मिला ही नहीं।
روزہ رکھ لیا بغیر سحری کے نفل ہو جاتا. صبح منہ لڑکا کے بیٹھے ہیں, کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے یار آج تو سحری نہیں نصیب ہوئی, بھوکے روزہ رکھے. تو یاد آئے کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے, پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. ایک مثال ہے, ایسے آپ کو ہزاروں مثالیں ملیں گی کہ اللہ کے بندو پیسے سے سب کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے. حاصل تو اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے, اس کی رحمتوں سے ہوتا ہے, اس کی برکتوں سے ہوتا ہے, اس کی مہربانیوں سے ہوتا ہے. پیسے سے, دھن دولت سے سب کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح اس کا حل کیا ہے کہ بھی پیسہ ہمارے لیے رحمت بن جائے اور اولاد بھی ہمارے لیے رحمت بن جائے, یہ نعمت اصل استعمال میں ہو جائے. اس کا واحد علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین سے جوڑ لیں, اللہ سے جوڑ لیں. اللہ سے رشتہ توڑ کر کے نوٹ کر لینا, اپنا دنیا میں سکون حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت تو برباد ہونی ہے. اللہ اور بندے کا رشتہ بہت مضبوط ہے. باپ بیٹے کا رشتہ کتنا خطرناک ہوتا ہے, بہت مضبوط ہوتا ہے. باپ واحد شخص ہے جو بیٹے کو خوب ترقی کرتا دیکھنا چاہتا ہے. اس سے کئی زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے بندو مجھ سے رشتہ جوڑ کے رکھو, اور اسی جوڑنے کے لیے تو اللہ نے 24 گھنٹے پہ 5 وقت کی حاضری کمپلسری کر دی. کیوں؟ جب بار بار تو ہمارے لیے ہمارے گھر میں آتے رہو گے تو رشتہ برقرار رہے گا. کہا جاتا نا کہ بھئی لوگوں سے ملتے رہو, رشتہ برقرار رہے گا. ملنا چھوڑ دو گے رشتے ٹوٹ جائیں گے, اور یہی ہو رہا. ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملنا جلنا چھوڑ رشتے ختم ہو جاتے. ایک بھائی اپنے بہن سے ملنا جلنا چھوڑ رشتے ختم ہو جاتے. تو ایسے بندہ جب اللہ سے ملاقات کرنا چھوڑ رشتے ختم ہو جاتے. ملاقات کا طریقہ یہی ہے کہ یہ جو 5 ٹائم اللہ نے دی نا کہ آؤ, جب ٹائم ہو جائے تو آؤ ہماری ملاقات کے لیے مسجد. بندہ مسجد میں کیا کرنے آتا؟ اللہ سے بات کرنے آتا. حدیث میں ہے کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے سرگوشی کرتا. واحد علاج ہے. پیسے اور دولت, دھن اولاد کے نشے میں شکار ہونے والے ہو, اللہ کے بندو واحد علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط کرو. آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ نماز کے تعلق سے, اللہ کے بعد کے تعلق سے کتنا مضبوط تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب اذان ہوتی مسجد سے تو آپ سکون سے اذان کا جواب دیتے ہیں, اور اس سے پہلے آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے, کام کاج میں لگے رہتے, کبھی ہنسی مذاق بھی کرتے, گھر میں ہوتا ماحول. لیکن جیسے اذان ہوتی نا, نماز کی تیاری میں ایسے لگ جاتے کہ جیسا لگتا کہ ہمیں آپ پہچانتے ہی نہیں, ہمارے سے کوئی مطلب ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی جانب سے بلاوا آ گیا. یہی جذبہ ہر مومن کے ساتھ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں معاملہ کہ مسلمان اور بے نمازی 90% کیا حال, نمازی نہیں پڑھتے, اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ کسر پسر مسر, کیسے عدم دلچسپی. ٹائم ہو گیا, اذان ہو گئی, پھر بھی مشغول ہے. میں کہا کرتا ہوں حقیقت میں اوریجنل دینداری, صحیح دینداری, اللہ کی عبادتوں میں لذت, ٹائم ہو جائے آپ نماز کی تیاری میں لگ جاؤ. یعنی پھر بھی موبائل چلا رہے ہو, موٹر گشتیاں کر رہے ہو, بات چیت مشغول ہو, کاروبار نہیں چھوڑ رہے ہو, کیا ہو رہا؟ اللہ کی آپ کے پاس بہت مجبوری ہو جائے. تو اللہ کے رسول کے تعلق سے آتا ہے کہ جیسے اذان ہوتی, نماز کا ٹائم ہوتا, آپ سب کچھ بھول جاتے اور نماز کی تیاری میں لگ جایا کرتے تھے. اس لیے کہ اللہ سے ملاقات کا ایک طریقہ دنیا کے اندر, بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نماز میں تو گویا وہ اللہ سے سرگوشی کر رہا, گویا اللہ سے ملاقات وہ کر رہا ہوتا ہے. اور سب سے بہترین یہ رشتہ اللہ سے مضبوط کرنے کا طریقہ ہے نماز. اسی لیے آپ کہا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ, لوگوں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے. اور ہر ایک مومن کے لیے یہ چیز ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ آئے تو صحیح, شرط یہ ہے کہ اپنائے تو صحیح. نوٹ کریں, اللہ سے رشتہ توڑ کر کے, بھاگ کر کے, عبادتوں سے, اس کی باتوں سے, اس کے ذکر و اذکار, کبھی آپ کو سکون نہیں مل سکتا, ٹینشن فری نہیں ہو سکتے. ہم نے دیکھا ہے وہ چہرے مسکراتے ہوئے جن کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا, کتنی مصیبتیں آ جائے, کتنی آزمائش آ جائے, باوخلاڑ کی شکار نہیں ہوتے ہو, وہ جزا فضا کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. وہ اطمینان, وہ سکون, کیوں؟ وہ اللہ کی جانب سے ان کو ملا ہوتا ہے کہ دنیا کیا کھیل تماشا ہے, دنیا میں آفتیں آتی ہیں, آزمائشیں ہوتی ہیں, رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ رشتہ اپنا اللہ سے مضبوط کریں تاکہ ان چیزوں کے تعلق سے آپ بے فکر نہ ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مال,
اور اس کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے، اور اپنی اولاد کا بھی رشتہ مضبوط کریں اللہ سے. کیوں؟ جو ہماری اولاد نالائق نکلتی ہے نا، بولتے ہیں اولاد نالائق ہو، اس میں ہمارا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے، بہت بڑا کردار ہوتا ہے. کیونکہ رسول کی جو رہنمائی ہے نا وہ ہم لیتے نہیں ہیں. ہمارا بچہ بڑا ہو گیا، کوئی مسئلہ جیسے چاہو ویسا زندگی گزار رہا، کیا کر رہا، کہاں آ رہا، کہاں جا رہا ہے، یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، سچ بولتا ہے، بالکل فکر. اور جب وہ بگاڑ کا پورا انبار ہو جاتا ہے اور اس کے نتائج جب دیکھنے کو سامنے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار اولاد بگڑ گئی. بگڑ نہیں گئی، آپ نے بگاڑ دیا ہے. آپ جو آنکھیں بند کر رہے تھے وہ لڑکا آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، ہو کیا رہا تھا؟ آپ تو اس کے بگاڑ کا راستہ مور کر رہے تھے، تو آپ جھیلو. تو جیسے اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کریں، اپنی اولاد کا رشتہ اللہ سے مضبوط کراؤ، تو انشاءاللہ آپ کا بڑھاپا بہت بہتر گزرے گا، بہت اچھا گزرے گا. وہ اولاد آپ کی خدمت گزار بنے گی، فرما بردار بنے گی، آپ کو عزت دے گی، آپ کو ایک مقام و اولاد دے گی. شرط ہے اپنا رشتہ بھی اللہ سے مضبوط کرو اور اپنے اولاد کو بھی. دوسرا جو مال ضرورت ہے، لیکن مال وبال جان بھی بن جاتا ہے. کب بنتا ہے؟ جب مال کے تعلق سے بد احتیاطی برتتے ہیں. بس ایک ہی سوچ، مال آنا چاہیے، کہاں سے آئے کوئی فکر نہیں. نوٹ کریں، حرام کمائی سے اولاد کی پرورش کرنے والی اولاد کبھی بھی لائق نکل نہیں سکتی، وفادار نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے تو جڑ میں سرنگ لگا دی ہے، اس کی جڑیں کاٹ دی ہے جہاں سے صحیح تربیت ہونی چاہیے تھی. تو مال کا صحیح، اور مال جب اللہ دے صحیح طریقے سے تو جمع کر کر کے مت رکھو. جمع کر کے مطلب کہ جو حقوق ہے وہ مت نکالو. اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ اسے خرچ کرتے رہو. مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہوتا ہے کہ مال سے اندھی محبت نہیں ہوتی. اور اصل خرچ کیا ہے؟ جب ضرورت ہو. یہ نہیں کہ اب آپ کو مال کی ضرورت نہیں تو آپ خرچ کرتے رہو. جب آپ کو بھی ضرورت ہو، آپ کو مال سے محبت بھی ہو، پھر بھی خرچ کرو. یہ اصل خرچ ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، خرچے کے تعلق سے کہ تاکہ مال آپ کے لیے وبال جان نہ بن سکے. فرمایا افضل الصدقہ ان تصدق وانت صحیح. کیا افضل صدقہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے ان میں سب سے بہترین خرچ وہ ہے کہ آپ اس حال میں خرچ کرو کہ آپ تندرست بھی ہو اور مال کی محبت بھی ہو. محبت مطلب اندھی محبت نہیں، اندھی محبت ہوگی تو خرچ نہیں ہوگا. آپ تندرست بھی ہو اور مال سے آپ کا لگاؤ بھی ہو، پھر خرچ کرو. کیونکہ اللہ کے راستے میں یہی نا محبوب چیز، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ہمارے کیا ہوتا ہے، پہلے ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں، شادی ہو جائے، بیاہ ہو جائے، بلڈنگ بن جائے، گاڑی آئے، سب کچھ ہو جائے، پھر آخر میں دیکھ پھر کیا دیکھو گے، پھر کچھ نہیں ہوتا. پھر بڑھاپے میں صحت نہیں ہے تو اس وقت کہتے ہیں خرچ کر دو اللہ کے راستے. بھائی ثواب اس پہ بھی ملے لیکن اصل خرچ وہ نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، یہ پراپرٹی کچھ اللہ کے راستے میں، وہ ایسے وقت پہ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یاد آتا. یہ اصل خرچ نہیں ہے. ثواب ملے گا، خرچ کرو گے ثواب، لیکن یہ اصل نہیں ہے. اصل کیا؟ کیونکہ جب تندرستی آدمی کے پاس ہوتی ہے نا تو خواہشات بھی دنیا بھر کی ہوتی ہے. اور اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے، دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے دیکھو میرا یہ بندہ ہے، اس کو گاڑی کا بھی شوق ہے، اس کو مکان کا بھی شوق ہے، شادی سب کچھ ہے، اور اس کے پاس کی ضرورت کے مطابق پیسے بھی ہیں، لیکن پھر بھی مجھے نہیں بھولتا، میرے راستے میں خرچ کرنا نہیں بھولتا. تو آپ فرماتے بہترین خرچ ہوا ہے کہ آپ تندرست بھی ہو اور مال سے آپ کو محبت بھی ہو اور آپ خرچ کرو. اور یہ میں بارہا کرتا ہوں اللہ کے بندو، خرچ کرنا سیکھو. بناؤ زندگی کا ایک اصول، اپنی آمدنی کا کچھ پرسنٹ فکس کر لو، کتنا پرسنٹ ہمیں اپنی آمدنی کا اللہ کے لیے نکالنا ہے، طے کر لو. زکوٰۃ کے علاوہ طے کر لو. آپ اللہ کے لیے اگر تھوڑا مال نہیں خرچ کر سکتے ہو تو کیا جہاد میں جا سکتے ہو، جان دے سکتے ہو؟ جنت ایسے نہیں ملے گی، سکون ایسے حاصل نہیں ہوگا. ان سب کی قربانیاں دینی پڑے گی، یا دینے کا جذبہ رکھو. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ مال سب سے بہترین صدقہ ہوا ہے کہ آپ اس حال میں خرچ کرو کہ آپ تندرست یعنی صحت ہو اور مال سے آپ کو آپ کی چاہت بھی ہو. تامل الغنا، اور مالدار رہنے کا شوق بھی ہو. بھائی کون نہیں مالدار رہنا چاہتا، لیکن پھر بھی خرچ کر رہا، اور ایسا خرچ کرتا ہے وہ تکسل فقر. بسا اوقات ایسا خرچ کرتا ہے نا کہ اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ میں کنگال ہو جاؤں گا، یعنی اتنا وافر مقدار میں خرچ. اور اس لیے کبھی کبھی ایسا خرچ ہونا چاہیے. کبھی اللہ دیتا ہے نا چھپر پھاڑ کے، تو آپ بھی کبھی دل دکھاؤ،
دکھاؤ نہیں دکھاؤ اور چھپر پھاڑ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آپ کو لگے کہ اس خرچ کے بعد دل پر آرے چلیں گے، دل پھٹے گا، برداشت کرو، یہ اصل قربانی ہے اور یہی اصل خرچ ہے، ایسے وقت میں خرچ کرو۔ اور آگے اللہ کے رسول فرماتے وَلَا تُمْهِلْ، تاخیر مت کرو، وہ لوگ نہیں ابھی تو جوانی ہے بعد میں کر لیں گے، بعد میں کون دیکھا ہے، کس کے پاس گارنٹی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے تاخیر مت کرو حتی اذا بلغت الحلقوم۔ عام طور ہوتا کیا، لوگ تاخیر کرتے ڈیلے، یہاں تک کہ جب موت کا فیصلہ آتا ہے نا اور موت حلق تک پہنچ جاتی ہے تو قلتا لفلان کذا و کذا، تو ایسے موقع پر بندہ کہتا ہے کیا یہ مال فلاں کو دے دو، یہ مال یہ ہو رہا ہے، بندہ دیکھ رہا اب میں مر رہا ہوں، اس کا احساس ہو گیا اب دنیا سے جانے والا ہوں، تب اسے اللہ یاد آتا ہے، اور ایسے میں وہ کہتا ہاں یہ پیسہ فلاں کو دے دو، یہ مسجد میں دے دو، یہ مدرسہ میں دے دو، یہ ایسے وقت کے لوگوں کی عادت، ٹھیک ہے ثواب ملے گا لیکن اصل خرچ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اب آپ کے ہاتھ سے چھوٹنے والا ہے، بھائی آپ دنیا سے جا رہے ہو، اس پراپرٹی اس دھن دولت کی مالک کوئی اور ہونے والی ہے، اب آپ سخاوت دکھا رہے ہیں، اصل خرچ نہیں ہے، اصل خرچ تو یہ ہے، اصل صدقہ یہ ہے کہ آپ کو مال سے محبت بھی ہو، آپ صحت مند بھی ہو، تندرست بھی ہو، اور آپ کو مالدار رہنے کا شوق بھی چڑھاؤ اور پھر بھی خرچ ہو، یہ اصل ہے۔ یہ خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خرچ کرتے رہو گے تو مال سے اندھی محبت نہیں ہوگی، اندھی محبت نہیں ہوگی تو آپ کے لیے تباہی کا سامان نہیں بنے گا۔ خلاصہ کلام، اللہ کے بندو، اولاد اور مال یہ آپ کے لیے رحمت کی بھی سامان ہیں، برکت کی بھی سامان ہے، اور وبال جان بھی بچ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی غفلت اگر آپ نے برتی تو اولاد بھی وبال جان بنے گی اور مال بھی وبال جان بنے گا۔ دماغ میں یہ بات رکھیں، جو اللہ نے کہا لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچانا ہے؟ رہنما اسلام کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔